یونائٹڈ نیشن جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ انسانوں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان جو ظلم و زیادتی ہوگی تو وہ انصاف فراہم کرے گا، اسی یونائٹڈ نیشن نے اس بات پہ دستخط کر دی کہ یہ جو فلسطین ہے یہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تقسیم ہو۔ ہم نے آکوپیشن کے خلاف لڑائی لڑی ہے، تو آج جو فلسطینی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آکوپیشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بتائیے یونائٹڈ نیشن کتنے ریزولوشن یونائٹڈ نیشن نے منظور کیے، کون سا امپلیمنٹ ہوا؟ فائنلی سیکرٹری جنرل تقریر کر رہا ہے سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے، تو اسرائیل کہہ رہا ہے سیکرٹری جنرل کو ہٹاؤ یہاں سے۔ تو یونائٹڈ نیشن جو بنا ہی اس کام کے لیے تھا کہ ملکوں کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوں گے، جو ڈسپیوٹس پیدا ہوں گے، اس کو ریزالو کیا جائے گا۔ جب وہ بے بس ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو اب یونائٹڈ نیشن کی معنویت کیا باقی رہ گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہاں کا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ سویلینز کے اوپر میں بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں پوری زمین کو، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں؟ کون سی فوج آپ کے سامنے بتائیے ہم کو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی امریکہ تھا جو عراق میں اس بہانے داخل ہوا تھا کہ صدام حسین نے WMD جمع کر لی ہے، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن۔ کہاں ہیں؟ جنگ ختم ہو گئی، عراق تباہ ہو گیا، امریکہ لوٹ گیا، وہ WMD تو آج تک نہیں نکلے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹلس ہیں اس کے نیچے حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، آپ نے ہاسپٹل پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہاسپٹل کو کھنڈر بنا دیا، حماس کے کتنے لوگ ملے آپ کو وہاں پہ؟ تو یہ جو بہانے ہیں، یہ جو ہم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل پہ ظلم ہوا، اور یہ بات یہ جو 7 اکتوبر کے جو حملے کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس کے بنیاد پر جو ایکشن ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا تھا، اس حملے کے بارے میں جو اب چیزیں چھن چھن کے آ رہی ہیں، یہ بتایا گیا کہ جو لوگ مارے گئے، پہلے 1400 لوگ بتائے گئے، اب کہا جا رہا ہے کہ 1200 لوگ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو میزائل داغے گئے تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر چلائے گئے تھے، ان ہیلی کاپٹر سے ان کو مارا گیا۔ مگر اسرائیل اتنا جھوٹ بولتا ہے، وہ 7 اکتوبر جس کو بنیاد بنا کر اس نے یہ جو قتل عام کیا ہے، جو بربادی کی فلسطین کی، وہ اس کو جھوٹی طور پہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ اس میں کیا شک ہے ہم لوگوں کو؟ آپ مجھے بتائیے کہ جس اسرائیل کے بارے میں پوری دنیا سمجھتی تھی اس کا انٹیلیجنس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، سیکورٹی ڈوم بنے ہوئے ہیں، اس اسرائیل میں 5000 میزائل حماس داغ دے، ان کے اندر گھس کر ان کے لوگوں کو گرفتار کر لے، قیدی بنا لے، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس بے بس ہو جائے، تو پھر اس اسرائیل نے جو اپنا پوری دنیا پہ ایک وہ بنا رکھا تھا روب، وہ ختم ہو گیا۔ میں یہ بات آپ سے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو قوم مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جو قوم موت کا تعاقب کرے، موت کو چیز کرے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جو شہادت کی آرزو لے کر میدان میں اترے کہ ہمیں جیتنا ہے یا مرنا ہے، وہ دونوں حصے سے کامیاب ہے۔ وہ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے مر جائے تو کامیاب ہے، اور وہ جیت جائے تو کامیاب ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے دنیا نے شاید اس سے، یعنی ہم نے سنتے آئے تھے، میں امریکہ گیا تھا 1900 جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، تو ہم ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے امریکی حکومت کی دعوت پہ بلائے گئے تھے دکھانے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایک گائیڈ بھی تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے بیچ میں ایک بڑا وہ ہے، اس میں بہت سارے میموریلس بنے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے ویتنام میموریل پہ گئے، تو وہاں گائیڈ ہم سے کہنے لگا کہ ڈو یو نو بردر، یہ آن دیز والس the names which has been inscribed here, they are all the people those have been martyred in Vietnam war, American soldiers. 50,000 امریکن سولجرز شہید ہو گئے تھے ہماری جنگ میں، اور بڑا غمزدہ ہو گیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا ان سے، اینڈ بردر یو نو ہاؤ مینی ویتنامیز ہیو بین کلڈ بائی یو پیپل؟
No, I don't know. 3 million Vietnamese have been killed by it. جو جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں دنیا میں, جو دوسری جنگ, تیسری جنگ عظیم ہوئی ہے, اس میں کس نے کس کو مارا ہے, نیوکلیئر ویپنز کس نے چلائے ہیں. تو انسانی جانوں کی آپ کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آپ ابھی ہمارے ابو جی کہہ رہے تھے کہ ہم ان ملکوں میں جاتے تھے ہیومن رائٹس کی دہائی دیتے ہوئے بات کرتے تھے. اب کس کے بعد بات کریں گے؟ ان کے ہیومن رائٹس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو ویلیوز ہے, جو قدریں ہیں, وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, زمین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اور ایک اور بات ہے جو آپ چھن چھن کے آ رہی ہے کہ آخر اس زمین پہ قبضہ کیوں کرنا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ مصر سے یہ کہا گیا, ایجپٹ سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو سینا کے ڈیزرٹ کے اندر آباد کر دیجئے, ہم اس پہ جو خرچ آئے گا وہ آپ کو دینے کے تیار ہے, اور امریکہ جو آپ کے اوپر جو قرض دیا ہوا ہے ملٹری پر وہ سب واپس کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی نیتن یاہو ہے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک نقشہ دکھاتے ہیں گریٹر اسرائیل کا, جس کی زمین جو ہے وہاں سے نکلتے ہوئے عراق اور شام اور اردن ہوتے ہوئے مدینہ اور مکہ تک جاتی ہے. وہ یہ امریکہ اور یورپ کی للچائی ہوئی نگاہیں وہاں رکھی ہوئی ہیں, اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کے بارڈر پر بہت بڑی ماترا میں, بہت بڑی تعداد کے اندر گیس اور پیٹرول موجود ہے. جو امریکہ عراق پہ قبضہ کرتا ہے, اس پہ لڑائی لڑتا ہے, وہ کس لیے کیا تھا؟ تو میرا کہنا صرف یہ ہے, مغرب نے اپنے جرم کو جو اس نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ میں ہولوکاسٹ کی شکل میں, اس کو بچانے کے لیے نہیں صرف اسرائیل کو آباد کیا, یہاں پہ بنایا, بلکہ وہ پورے عرب ورلڈ کو پہ ایک چوکی یہاں نصب کرنا چاہتا تھا, تاکہ ہم یہاں سے یہ پورے عرب دنیا اور پوری مسلم دنیا, چاہے ایران ہو چاہے ترکی ہو, اس پر نگاہ رکھ سکیں. اور وہی امریکہ کی للچائی ہوئی نگاہیں اب ہمارے دیش پہ بھی پڑ رہی ہے. وہ ہمارے دیش کو بھی اپنی ایک چھاونی یہاں بنانا چاہتا ہے, تاکہ ادھر کی ایسٹرن کنٹریز کو بھی ہم وہ کر سکیں. تو یہ جو امپریلسٹ فورسز, طاقتیں ہیں دنیا کی, وہ اپنے عزائم کے لیے, اپنی جنگوں کے لیے, اپنے ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے, اپنی بڑی بڑی فیکٹریوں کے لیے مارکیٹ تلاش کرتے ہیں. انہیں انسانی قدروں سے, انسانی ویلیوز سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. انہیں پیسہ چاہیے, انہیں روپیہ چاہیے, انہیں سیاسی پاور چاہیے, انہیں انسانوں پہ قبضہ کرنا چاہیے. تو آج ہمارے ملک میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے بھی بعض شہروں میں, پونا کی میں نے ابھی خبر پڑھی کچھ دن پہلے, اسرائیل کے حمایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہی لوگ ہیں. یا ہمارے یو پی کے مکھیہ منتری تلنگانہ میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اسرائیل نے وہ صحیح کیا ہے, اس کی حمایت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ حکمرانی کے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں, آ کے حکومتیں کرتے ہیں, ان کے اندر انسانیت اگر نہیں ہے تو انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے دنیا. دوستوں اور ساتھیوں, ہمارا ملک جو ہے, ہم جانتے ہیں ٹریڈیشنلی 1992 تک ہم نے اسرائیل کو دوتاواس قائم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ہندوستان کے اندر, اور ہم نے PLO کو اپنا یہاں کونسلیٹ بنانے کی اجازت دی تھی. اس وقت تک ہمارا اسٹینڈ یہی تھا کہ اسرائیل ایک آکوپائڈ نیشن ہے. نرسمہا راؤ جی کے زمانے میں بائی لیٹرل ریلیشنز قائم ہو گئے, اور وہ بائی لیٹرل ریلیشنز بڑھتے 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 اب اسٹریٹجک ریلیشن میں تبدیل ہو گئے. اور اب جو طاقتیں یہاں پر رول کر رہی ہے, وہ طاقتیں تو اسرائیل سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے, کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا وہ ایپریٹس ہیں کہ ہم انسانوں کے گھروں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر, ان کے خانگی زندگی میں جھانک کر دیکھ سکے. پیگاسس کا وہاں سے لایا گیا. تو آج پوری دنیا میں جتنی اتھل پتھل ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کا بڑا میجر رول ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے. اسرائیل بنیادی طور پہ صرف اپنے لیے زندہ جو ہے, وہ کل بھی یعنی اگر پاورفل ہو جائے گا تو امریکہ کو بھی آنکھ دکھا سکتا ہے اور یورپ کو بھی آنکھ دکھا سکتا ہے. اسرائیل جو ہے اس پورے خطے کے اندر ایک پیوست کیا ہوا خنجر ہے. جب تک کہ اس کو آپ فلسطین کے اس سے نہیں نکالیں گے, اس وقت تک کہ انسانوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں
کہ اور شاید پھر ایک معجزہ دنیا میں ہونے جا رہا ہے. میں یہ بات کہتا ہوں، یہ میریکل ہے جان دیال صاحب، کہ افغانستان کے نہتے مجاہدین نے پہلے ایک سپر پاور کو ٹھوکر ماری تھی، سوویت یونین کو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور دوسری بار ٹھوکر ماری تھی امریکہ کو. 20 سال کے بعد امریکہ کو نامراد وہاں سے لوٹنا پڑا. شاید تاریخ ایک اور رقم کر رہی ہے کہ حماس کے یہ لوگ جن کے پاس کوئی ملک نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم نے افغانستان میں دیکھا ان کے پاس تو ایک ملک تھا، لیکن یہ تو جیلوں میں بند ہیں. یہ تاریخ رقم ہوگی، خدا کرے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو. اگر نہیں ہوگی تو لیکن ہماری نئی نسل دیکھے گی اس تاریخ کو، کہ یہ ان لوگوں نے جن کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، جو بے آسرا تھے، دنیا بھی ان کو مدد کے نہیں آ رہی تھی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک جو اس کی اسرائیل کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں ہے. 1967 میں کیا ہوا، 1974 میں کیا ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے. شام سیریا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عرب لیگ کے ابھی جو اجلاس ہوا تھا اس میں ایک قرارداد، ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم امریکہ کے اڈے بند کر دیں، یہاں پہ عربوں کے علاقوں سے، یہاں سے ہم تیل بیچنا بند کر دیں. یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کی جو اڑانے جاتی ہے ہمارے اوپر سے، وہ اس کی آنا جانا پہ پابندی لگا دیں. اسی طرح کی 4 باتیں تھیں. اس کو سعودی عرب نے ویٹو کر دیا، اس کو بحرین نے ویٹو کر دیا، اس کو UAE نے ویٹو کر دیا، اور اسے جو ہے مراکش نے ویٹو کر دیا. اور ایک معمولی سی قرارداد منظور ہوئی، سیز فائر ہونا چاہیے اور ہیومینیٹیرین ایڈ جانے کا راستہ ملنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ایک اور تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جو لوگ بالکل نہتے تھے، بے بس تھے، کمزور تھے، وہ تائید ازدی کے سہارے، وہ صرف اپنے رب کی تائید کے سہارے یہ جنگ بھی جیتیں گے انشاءاللہ. شکریہ.